الٹا صحابہ کا عام معمول تھا، ان کا طریقہ الگ تھا۔ کیا تھا؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کبھی قحط آتا، استمرار اس میں ہے، جب بھی کبھی قحط پڑتا تو عباس ابن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، ان کے ذریعے سے بارش کی دعا کرتے تھے۔ کیسا آگے آ رہا ہوں میں؟ فقال اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو ہم پر بارش برساتا تھا۔ اب وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اے اللہ ہم اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، اب ہم پر بارش برسا۔ قَالَ فَيُسْقَوْنَ، صحابی کہتے ہیں ایسا کرتے تھے تو بارش ہو جایا کرتی تھی۔ بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے، ایسی روایت ہوتی ہے، یہ پکی روایت ہے۔ اب اس کو کون دلیل بنائے گا؟ دیکھیے حضرت عمر کا جملہ دیکھیے، اور حضرت عمر اکیلے گھر میں کچھ دعا کر رہے، ایسی لوگ ہیں استسقاء کے لیے ہیں، بارش کی دعا کے لیے کہاں جمع ہوتے ہیں، اور اس میں سب جمع ہوتے ہیں، بہت لوگ جمع ہوتے ہیں، ان سب کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کے سامنے، صحابہ ہیں کبار تابعین ہیں اس میں، کیونکہ 2 سال کے بعد یہ خلیفہ بنے نا، تو ایک دم بہت لوگ ابھی ہیں، اور دعا میں الفاظ کیا ہیں؟ اے اللہ پہلے ہم اپنے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اب ہم کس کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں؟ آپ کے چچا عباس کے، حمزہ کے وسیلے سے، حضرت حمزہ کے وسیلے سے کر رہے ہیں جو شہید ہو چکے ہیں، ہم آپ کے اس چچا کے عباس جو ابھی ہیں ان کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے حضرت عباس افضل ہیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں؟ پوچھنے کا سوال ہے، سوال خود جاہلانہ سوال ہے، لیکن یہ اس لیے پوچھا جا رہا ہے تاکہ آدمی مسئلے پر غور کرے کہ آپ کو اگر وسیلہ لینا ہے اور قحط پڑا ہوا ہے، لوگ مر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ چھوٹا وسیلہ لوگے کہ بڑا؟ تو پہلے ہم کس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے؟ بارش کے لیے، آپ کے وسیلے۔ تو اب پرابلم کیا ہے؟ آپ کو وسیلے، آپ نبی کے وسیلے سے دعا کرنے میں آپ بھی کرنا چاہیے نا۔ پہلے نبی کا نام تھا، ابھی نام کھو گیا کیا؟ نام اگر نبی کے نام سے آپ کہ اے اللہ نبی کے وسیلے سے ہماری دعا کر قبول فرما، اگر ایسا ہے، یہی ہے نا، یہی مسئلے پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو اگر ایسا ہے تو پہلے بھی اگر نبی کے وسیلے سے دعا تھی تو آج ایسا کیا ہو گیا نبی کے بعد کہ آپ کے نام کے وسیلے سے دعا نہیں کر سکتے؟ معلوم ہوا وہ جو طریقہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی گزارش کرنے کا وسیلہ تھا، جو ہم پہلے 3 چیزوں میں بتا چکے ہیں کہ آپ دعا کیجئے، یہ دعا کروانے کا وسیلہ تھا۔ اب ہمارے نبی نہیں ہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے، آپ کون ہیں؟ چچا ہیں، تو جو حیات کا مسئلہ ہے، آپ اپنی قبر میں حیات ہے، اب بھی ایسا ہونا چاہیے۔ کہاں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں ہے؟ معلوم ہے کہ نہیں؟ یا 1:30 بجنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ بولے آج تو بہت تھکا دیے، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ بعد میں لوگ تھکائیں گے آپ کو، پھر سمجھو اس کو اچھا، تھوڑا تھکو، زیادہ تھکنے سے بچیں گے۔ اگر صرف نام کا وسیلہ ہے یا قبر پر جا کر وسیلہ ہے تو قبر کیا بہت دور ہے؟ کیوں ایسا کر رہے حضرت عمر؟ اور سارے اکیلے بھی نہیں ہیں، کیا کوئی ہمت والا صحابی نہیں ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کا وسیلہ چھوڑ کے دوسرے کا وسیلہ لے رہے، نبی کا لو، ایسے بولنے والا کوئی ہے نہیں وہاں پہ، ایک میں بھی ہمت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا حضرت عمر کو بڑے بڑے بولنے والے تھے، حضرت عمر نے کھڑے ہو کے کہا جب خلیفہ بنے، اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے اگر فیصلہ دوں کیا کرو گے؟ سب چپ۔ پھر پوچھا سنت سے ہٹ کے اگر میں کروں تو کیا کرو گے؟ اور ایک بار پوچھا، کوئی بول رہا نہیں، ایک آدمی دیکھو کوئی نہیں بول رہا، چلو میں بولتا ہے، کھڑے ہو گئے، کہا کہ ایسا سیدھا کریں گے جیسا تیر ٹھوک پیٹ کے سیدھا کرتے ہیں، تیر ٹیڑھا ہو جائے، تیر سیدھا ہونا چاہیے کہ ٹیڑھا گھومتے جائے گا؟ تیر ایک دم سیدھا ہونا چاہیے اس کو، تیر کو چھوڑنے کے لیے
تو تیر ٹیڑھا ہوا تو اس کو کیا کرنا پڑتا؟ جیسا ٹھوک کے اس کو سیدھا کرتے ہیں تم کو بھی سیدھا کریں گے ہم ایسا. کہ اللہ کا احسان ہے کہ مسلمانوں میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ایسا کہتے ہیں کہ اگر عمر نے ایسا کیا تو اس کو سیدھا کر دیں گے جیسا تیر کو سیدھا کر. ایسی پبلک تھی وہاں پہ. تو اتنے سب کے بیچ میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ پہلے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے, اب آپ کے چچا کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ وہ وسیلہ ایسا نہیں تھا کہ کسی کا نام لے کے وسیلہ کیا جاتا ہے, کیونکہ اگر نام لے کر وسیلہ ہوتا تھا تو اس سے اچھا موقع اور کیا ہے کہ ہم کیوں کہتے اے اللہ تیرے نبی کے وسیلے سے اور آپ کے چاچا کے وسیلے سے, یہ نہیں اچھا. نبی کا وسیلہ چھوڑا کیوں؟ اس لیے کہ آپ موجود نہیں ہیں, آپ اپنی قبر میں ہیں. حیات ہے نا, نہیں, وفات ہو چکی ہے, دفن کیا جا چکا ہے, غسل دیا جا چکا ہے. اب آپ کے وسیلے سے اگر دعا ہوتی تو اس سے اچھا موقع اور کیا تھا. اتنے سارے صحابہ کے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں, ان کے بیچ میں علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم کرتے تھے ایسا آپ چچا کے وسیلے سے. تو پہلے وہ عمل تھا. پہلے کیسا تھا؟ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کانوا اذا قحطوا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقوا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فیستسقی لهم فیسقون. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قحط ہوتا تو آپ سے استسقاء کے لیے کہتے, آپ کے ذریعے استسقاء کرتے اور آپ ان کے لیے استسقاء کرتے تو بارش ہوتی تھی. سمجھ میں آیا؟ آپ سے کہتے دعا کیجئے, آپ دعا کرتے پھر بارش ہوتی. اب آپ نہیں ہیں. اب آپ بتائیے کیا یہ اچھا موقع نہیں تھا کہ سارے صحابہ کو لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جائیں اور کہیں اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کرو, یا رسول اللہ بارش برسائی ہے. دونوں بھی چیزیں ممکن نہیں تھی کیا ان کے لیے؟ کیا ہم سے زیادہ وہ نہیں جانتے تھے کہ واقعی مانگنے کا در کون سا ہے؟ جب زندگی میں نبی کے پاس آتے تھے بارش کے لیے, اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ اب کیوں نہیں جا رہے؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے, یہ کون مانے گا؟ یہ خلیفہ نہیں ہے اور یہ اکیلے کا خلیفہ کا فیصلہ ہے, سارے صحابہ موجود ہے, سب کا فیصلہ ہے. یہ ان کا اقرار خود ان کے ساتھ شریک ہے. یہ صحابہ کا منہج ہے, یہ ہم مانتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور صحابہ نے ایسے وقت میں یہ چھوڑا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نہیں گئے اور نہ آپ کے نام کے وسیلے سے کہا, نہ آپ کو پکار کے کہا, نہ آپ کی قبر سے آپ سے مانگا, نہ آپ کو مانگنے کے لیے کہا. جب اتنے موقع پر بھی انہوں نے نہیں کیا, ہم چائے چاہیے اور کھانا چاہیے, بریانی چاہیے اور روٹی چاہیے, کپڑا چاہیے, اس کے لیے ہم مانگیں, کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہاں سے لائے دلیل؟ صحابہ کا طریقہ یہ ہے. یہ بھی روایت جو میں نے ذکر کی ابن حبان کی روایت ہے. آخری روایت پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سلیم ابن عامر الخبائری کہتے ہیں ان السماء قحطت, بارش رک گئی, آسمان رک گیا, قحط آ گیا. فخرج معاویہ ابن ابی سفیان, معاویہ ابن ابی سفیان آئے, باہر نکلے. واہل دمشق یستسقون, اور اہل دمشق یعنی بارش کے لیے جمع تھے, مطالبہ کر رہے تھے. سب کے سب یعنی بارش کے لیے جمع ہوئے. فلما قعد معاویہ علی المنبر, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب ممبر پر بیٹھے, قال این یزید بن الاسود الجرشی, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب ممبر پر بیٹھے کہا یزید ابن اسود جرشی کہاں ہیں؟ یزید ابن اسود الجرشی کہاں؟ یہ تابعین میں سے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن ملاقات نہیں ہے. جہاں تک کہ مجھ کو یاد ہے تراویح میں 47 پڑھتے تھے, 47 رکعت پڑھتے تھے یزید بن اسود. تو 20 والے ہم کو بولتے نا تم تھوڑی پڑھتے ہیں, تم بھی تھوڑی پڑھتے, یہ 43 پڑھتے تھے. تھوڑی ریلیٹیو ہوتی ہے, تم کس سے جوڑ کے تھوڑی بڑی بول رہے ہیں ہم کو؟ اوپر جوڑو اپنے سے, ہم سے کیوں جوڑتے ہو؟ تو کہا کہ یزید ابن اسود الجرشی کہاں ہیں؟ فنادہ الناس, لوگوں نے پکارا یزید ابن اسود الجرشی کہاں ہیں؟ فاقبل یتخطى الناس, یہ یعنی آگے بڑھتے ہوئے لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آگے آئے یزید ابن اسود تابعی. فامرہ معاویہ فصعد المنبر فقعد عند رجلیہ, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ممبر سے اترے. فامرہ معاویہ, ان کو حکم دیا حضرت معاویہ نے ممبر پر چڑھو, اور خود اتر گئے ممبر سے اور ان کے پاؤں کے پاس بیٹھے. صحابہ بہت تواضع والے تھے.
तवाज़ु वाले थे। फ़क़ाल मुआविया अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तशफ़िउ इलैकल यौमा बिखैरिना व अफ़दलिना, ए अल्लाह हम तेरी तरफ सिफारिशी बना रहे हैं अपने में से सबसे बेहतर और सबसे अफजल को। तेरी तरफ हम क्या कर रहे हैं? सिफारिश के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तशफ़िउ इलैका बियज़ीद इब्न अल-अस्वद अल-जुरशी, ए अल्लाह हम तेरी तरफ यज़ीद इब्न अस्वद अल-जुरशी को सिफारिशी बना रहे हैं। या यज़ीद, ए यज़ीद इरफ़ा यदैका इलल्लाह, अपने दोनों हाथ उठाइए अल्लाह की तरफ, अपने दोनों हाथ उठाइए। फ़रफ़ा यज़ीदु यदैहि व रफ़अ अन्नासु ऐदियहुम, यज़ीद इब्न अस्वद ने हाथ उठाए, लोगों ने भी हाथ उठाए। फ़मा कान औशका अंसारत सहाबतुन फ़िल ग़रबि कअन्नहा तुर्स, आसमान में कुछ नहीं था, फिर देखा थोड़े ढाल की तरह थोड़े बादल ऐसे दिखाई दिए। वहब्बत लहा रीहुन फसुक़ीना हत्ता काद अन्नासु ला यसिलूना इला मनाज़िलिहिम, हवाएं तेज़ी से चलने लगी और ऐसी बारिश हुई कि लोगों को घर पे जाना मुश्किल हो गया। इसको इमाम इब्न असाकिर ने तारीख़ दिमश्क में रिवायत किया है और उसकी सनद सही है। ये वसीला है। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं समझता था ए अल्लाह अपने नबी के वसीले से ताबई का वसीला ले लें, सहाबा नहीं मिले उनको, हम में जो मौजूद है ये हमको सबसे अच्छा लग रहा है, अल्लाह इसके वसीले से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह कबूल कर, करो दुआ। मालूम हुआ कि उनका नाम लेके जो कह रहे हैं दुआ, उसके साथ में उनकी दुआ भी मौजूद है, वैसे ही जैसे हदीस दरीर में है, ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मैं दुआ कर रहा हूँ, तो आपकी दुआ मौजूद होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि आपकी दुआ थी और इनका यहाँ पर अमल था। इस तरह की सिफारिश को हम भी मानते हैं कि कोई आदमी यूँ कहे कि ए अल्लाह मैं फ़लाँ के ज़रिए से तुझसे मांग रहा हूँ, मुझको दे दे, कि तुम भी दुआ करो। ऐसा अगर है तो हम मांगते हैं, इसको हम मानते हैं। दीन मनमानी नहीं है, दलील के ताबे होना ज़रूरी है, दिल के ताबे नहीं, दलाइल के ताबे आदमी को होना चाहिए। ये सहाबा हैं, इनका तरीक़ा क्या, ये नबी का मर्तबा नहीं जानते? एक सहाबी बताओ जो कहता हो ए अल्लाह हम तेरे नबी के सदक़े तुफ़ैल में, ये तो कहाँ से आए मालूम भी नहीं, तुफ़ैल कहाँ से आए, सदक़े तुफ़ैल में कहाँ है ये? नबी के वसीले से मांगना कहाँ है, बताओ हमको। ये सहाबा कौन है? ये कौन है? ये हमारे असलाफ हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और जो रिवायतें हैं ये सच्ची पक्की मोटी मोटी एकदम मजबूत रिवायतें, खुली खुली प्यारी प्यारी रिवायतें, इनको छोड़ के इधर उधर भागना, कहीं से ज़ईफ़ उठा के लाना, कहीं से ऐसी लाना, कैसा है आप बताइए। तो आदमी को दीन में ऐसी दलीलों के ताबे होना चाहिए जो मोतबर हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लिहाजा ये सही रिवायत है और ये हमारा मनहज है, ये हमारा तरीक़ा है कि हम बिलाशुबा वसीले को मानते हैं, और ये वसीला कि कोई हम में से सालिह इंसान हो, उससे हम यूँ कहें कि भाई हमारे लिए दुआ करो, तो ये जायज़ है, बल्कि मुस्तहब है, अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं। हाँ, लेकिन ये तकिया कलाम बना लेना और कैसे क्या है, अमल दुआ में याद रखो, ये जो बिछड़ते वक्त में इस तरह से कहना और सलाम न करना, ये इसकी कोई दलील नहीं है कि जब भी कोई किसी से मिले एक तकिया कलाम बना लेना इस तरह से कि भाई और कैसे क्या, ठीक है, हाँ ऐसा वैसा, इधर उधर चाय पानी, दुआ में याद रखो, चलो जा रहे हैं। ये जो तरीक़ा लोगों ने बना रखा है सलफ़ से हमको नहीं मिलता है। ये बुरा नहीं है कि कोई आदमी किसी से कहे कि मेरे लिए दुआ करो, वाकई उसको कुछ प्रॉब्लम है और वो कह रहा है भाई मेरे लिए दुआ करो, मेरा मसला है, मेरे लिए खैर की दुआ करो, ये बुरा नहीं है। लेकिन हर मर्तबा जब भी मिले इस तरह से करना, ये साबित नहीं है, ये साबित नहीं है। इसलिए आदमी परहेज़ करे, वाकई उसको लगता हो कि मेरे लिए अभी दुआ का टाइम आ गया है, मेरा फला मसला है, अब बोलना चाहिए किसी को, थोड़ा तकलीफ़ में हूँ, तो आदमी ऐसे वक्त में कह सकता है, या किसी मुसाफिर से कह सकता है, जैसे सहाबिया ने कहा था, उम्मे दर्दा ने कहा था, वो हज को जा रहे हैं, उनसे दुआ के लिए कहा था, तो मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। इस